دعا کے بارے میں ابتداءً کچھ تمہیدی طور پہ عرض کریں گے، اور پھر وہ تمام دعائیں جو قرآن مجید میں ارشاد ہیں، مختلف اوقات میں اللہ کے مختلف بزرگ ترین بندوں نے، رسولوں نے، نبیوں نے مختلف احوال اوقات میں اللہ کے حضور عرض کی ہیں، ان تمام دعاؤں کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان کو پیش کریں، ان کا ترجمہ کریں اور کچھ شرح بھی کریں، اور اسی طرح سے قرآنی دعاؤں کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اور اس سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی ہیں کہ اے نبی تم یوں کہو، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قل رب زدنی علما، اے نبی تم یوں کہو، یوں کہو، یوں کہو، یوں دعا مانگو، اور دعا کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے خود سمجھا دیے، اور یہ دعا کے الفاظ کا خود پڑھا دینا بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ایک ایپلیکیشن کا ڈرافٹ ہوتا ہے جو محکمے کی طرف سے صادر ہوتا ہے کہ میاں اس میں بس تم اپنا نام اور پتہ درج کر دو اور کس طرح سے طلب کرنا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس میں دستخط کر دو اور انہی الفاظ کو آگے پیش کر دو۔ وہ دعائیں جن کا ڈرافٹ خود اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ دیکھیے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام بہت ہوشیار آدمی تھے، شیطان کو بہت بری طرح سے پچھاڑ دیا، ہو گیا مقابلہ، غلطی شیطان سے بھی ہو گئی، ابلیس سے ہو گئی، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، نہیں کیا، غلط کام ہو گئے۔ ایسے ہی ایک غلط کام حضرت آدم سے بھی ہو گیا، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ درخت کے قریب چلے گئے، شیطان اپنی غلطی کے جواز پیش کرتا رہا، فلسفے بھگاڑتا رہا، اور ہمارے بابا نے ہتھیار ڈال دیے، اور دیکھیے کتنے ہوشیار نکلے، اپنے الفاظ میں معافی بھی نہیں مانگی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تاکہ توبہ کر سکے، اور توبہ کی ان کلمات میں، ان الفاظ میں جو اللہ سے سیکھے کہ آقا ایک گستاخی تو ہم سے ہو گئی، ہم نے گناہ کر لیا، اب معافی مانگتے مانگتے ہم سے کوئی اور غلطی نہ ہو جائے۔ جو حفیظ جالندھری نے کہا کہ عجز سے اور بڑھ گئی برہمی مزاج دوست، اب وہ کرے علاج دوست جس کی سمجھ میں آ سکے۔ یہ گرہ کے کتنے پکے تھے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی اللہ سے الفاظ سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پاک پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہمارے حال پہ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ الفاظ تھے، لیکن یہ الفاظ اللہ سے سیکھے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ دعا مانگتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ دعا ہو جس کی اپروول پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مل چکی ہو، الفاظ وہ ہوں تو ظاہر قرآن مجید میں ہوں گے، یا وہ الفاظ ہوں
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے نکلے ہوں، اس لیے کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا مانگی ہے، جو الفاظ منہ سے نکالے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اپروول سے نکالے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کیا کرتے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک وحی مسلسل ہوتی ہے جو ان کے دل پہ اتر رہی ہوتی ہے، الفاظ کا قالب ڈھال کے دہن مبارک سے نکل رہی ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ڈرافٹ ہے. اس لیے عزیزان گرامی کچھ ترتیب یوں ہوگی کہ ہم پہلے تو دعا کے بارے میں کچھ میں تمہیداً عرض کروں گا کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں، کن جگہوں میں قبول ہوتی ہیں. ابتداءً ہم یہ بات عرض کریں گے. اس کے بعد ایک اہم موضوع ہے اسم اعظم کا. حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں چند نام یا ایک نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، سب سے اس بڑا نام، کہ وہ نام لے کے جب دعا مانگی جائے تو پھر دعا رد نہیں ہوتی. اور حدیث میں ایسی بہت سی دعائیں مذکور ہیں جن میں اسم اعظم آ جاتا ہے. وہ دعائیں مانگ کے جب آگے ہم دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اسم اعظم کے بعد پھر میں قرآن مجید کی دعاؤں پہ آ جاؤں گا. مختلف انبیاء کی دعائیں، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یونس، حضرت یوسف، اور ایسی دعائیں کہ سچی بات یہ ہے کہ جب ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو روح وجد کرنے لگتی ہے، روح رقصاں ہو جاتی ہے اللہ کے حضور میں، اور جو مانگنے میں لطف آتا ہے شاید وہ ملنے میں نہ آتا ہو. اور قرآنی دعائیں پڑھتے ہوئے میں ان دعاؤں پہ خاص طور پہ زور دوں گا جو اللہ تعالیٰ نے استاد بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شاگرد بنا کے سکھائی ہیں. کہیں نبی آپ یوں کہیں. اور ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو اگر غور سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو وہ ایک معیار نظر آتی ہے خیر اور شر کا، حق اور باطل کا. کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو حضور نے مانگ نہ لی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ نہ مانگ لی ہو. اور اتنی جامع دعائیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے دعا کی. کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو یوں کہہ رہے تھے، آپ نے یوں دعا مانگی، آپ میں تو کوئی خیر کی بات باقی رہ گئی ہے، ہم نے تو سب کچھ ہی مانگ لیا. یہ عالم ہے حضور کی دعاؤں کا. ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے توفیق دی تو پورے رمضان جاری رہے گا. ہم اس میں اللہ سے دعا بھی کریں گے اور انبیاء کی دعائیں اور حضور کی دعائیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم دعا کی حقیقت اور ضرورت پہ گفتگو کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کسی کی سنتا بھی ہوں یا نہیں، فإنی قریب، بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ان کی قربت کا تو یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اپنے بندے کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور نصر اللہ خان عزیز نے کہا کہ شہرک تو بہت دور ہے اے جانے تمنا، میرے قرین اور قرین اور قرین اور، اس کی قربت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور جگر مراد آبادی نے کہا کہ نہ جانے تجھ بن کب سے روح ہے لاشا جسم ہے مدفن۔ عزیزان گرامی، اس کی قربت ہی زندگی ہے اور اس کی قربت کا احساس ہی حیات حقیقی ہے۔ اس کو علامہ اقبال بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ فرمایا میں بہت قریب ہوں، مانگ کے تو دیکھو میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دیکھو جو لوگ گھمنڈ میں آ کے مجھ سے دعا نہیں مانگتے اور مجھ سے مانگنے سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں تو میں تو انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگا کرو، اور یہ یوں ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے آقا ہمارے رب، ہم آپ کی اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، و ایاک نستعین، اور آپ سے اور صرف آپ سے ہم دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ دوستو غیر سے مانگنا تو یوں ہے نا، یہ توحید کی دو بنیادیں ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ سے مانگنا، اور ایسی شرک کی دو بنیادیں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے غیر کی عبادت کرنے لگ جانا، اللہ سے دعا کرتے کرتے غیر سے دعا کرنے لگ جانا۔ عزیزان گرامی، کسی غیر سے مانگنا ایسا ہے جیسا کہ آپ کسی بادشاہ کے یہاں درخواست دینے جائیں اور وہاں پتہ چلے کہ ایک بہت بھیڑ ہے اور درخواست دینے والوں کی، اب آپ دربار تک تو جائیں نہیں اور کسی درخواست دینے والے کے ہاتھ میں درخواست تھما دیں کہ یار تو میرا کام کر دے۔ ایک شخص ڈوب رہا ہو، کسی دوسرے ڈوبنے والے سے کہے مجھے بچا لے، کیا بچائے گا اس کو؟ ایک شخص بھکاری ہے، وہ کسی دوسرے بھکاری سے کہے مجھے خیرات دے دو، ارے یار وہ تو خود بھکاری ہے، وہ تجھے کیا دے گا؟ اللہ کو چھوڑ کے غیر سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا کسی ڈوبنے والے سے کہے مجھے بچا دے، کوئی بھکاری کسی دوسرے بھکاری سے کہے یار کچھ دے دے۔ فرمایا کہ مجھ سے مانگو، ادعونی، صرف مجھ سے مانگو، مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ عام طور پہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اب کیا مانگتے پھریں۔ ایسا نہیں ہے، بعض دفعہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ مانگیں گے اور آپ کو ملے گا،
یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ یار جو اللہ نے ہماری قسمت میں نصیب میں لکھ رکھا ہے وہ تو مل کے رہے گا، میں نوکری پہ کیوں جاؤں، میں محنت مشقت کرنے، تجارت پہ، ملازمت پہ، زراعت پہ کام کرنے گھر سے کیوں جاؤں؟ او بھائی، اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہی لکھ رکھا ہے کہ تم کھیت میں جا کے ہل چلاؤ گے تمہیں یوں ملے گا، تم تجارت کرو گے تو اس تجارت سے تمہیں یہ ملے گا، تم ملازمت کرو گے تمہیں تنخواہ میں یہ ملے گا۔ یہ سب باتیں تقدیر کا حصہ ہیں۔ اور ایک راز کی بات آپ کے کان میں کہہ دیتا ہوں جس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ اب یہی تو کیا تھا نا حضرت یونس علیہ السلام کو، قید کر دو اس کو مچھلی کے پیٹ میں، ڈال دیا۔ اب اس سے خطرناک کوئی قید خانہ ہو سکتا ہے؟ اور اندھیرا ہی اندھیرا، فنادى في الظلمات، حضرت یونس نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ تو کوئی اور ذات گرامی ہے ہی نہیں جس سے مانگا جائے اور وہ نجات دے دے، اور تو ہر کمی سے پاک ہے، جو کمی ہے، عیب ہے، خرابی ہے وہ تو اس بندے میں ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں سے تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ یا تو حکم ہوا تھا کہ اس کو قید کر دو، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دو، اور ایک قرآن مجید میں آتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے اور اللہ کو یوں نہ پکارتے تو قیامت تک ایسے ہی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ دعا ہوتے ہی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی نجات کا سامان کر دیا، سزا کا فیصلہ بدل دیا، نہ صرف ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا بلکہ وہیں ساحل پہ ان کے لیے خوراک کا انتظام کر دیا، اور پھر اسی عزت و اکرام اور اسی نبوت اور اسی شان، اسی عہدہ خلافت و نبوت کے ساتھ واپس برقرار اپنے عہدے پہ۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے، ویثبت، اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس ایک لوح محفوظ ہے، ایک کتاب ہے بہت فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، تقدیر کو صرف ایک چیز بدلتی ہے اور وہ دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اور صرف اللہ سے مانگنا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے، ہماری ہر بگڑی بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے، وہ ضرور دے گا۔ اسی لیے جامع ترمذی میں ہمیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ اور ترمذی میں کتاب الدعوات میں ہی ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ ان الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہی عبادت ہے، اور عبادت کی اصل جو روح ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی دلیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے ادعونی،
مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ اللہ سے جب ہم مانگنے جاتے ہیں یا گھر بیٹھے مانگتے ہیں تو کچھ شرائط ایسی ہیں جن کو پورا کیے بغیر دعا کا حق ادا نہیں ہوتا اور دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالی بار بار توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور حد یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا کرو۔ پاکیزگی میں اہم بات یہ ہے کہ صرف جسم ہی پاکیزہ نہ ہو بلکہ دل اور دماغ دونوں میں پاکیزگی اختیار کی جائے، اور دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے اللہ کی طرف بڑھنے کا رخ اختیار کیا جائے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ لین دین، معاملات صاف ہوں۔ ہم جو لقمہ منہ میں ڈالیں وہ پاکیزہ رزق کا ہو، حلال کا ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ سر دین صدق مقال اکل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ دین کا بھید کیا ہے، تو سنو، دین کا بھید دو چیزیں ہیں، صدق مقال، آدمی جب بھی بات کرے سچی بات کہے، اکل حلال، جو لقمہ منہ میں ڈالے، حلال کا لقمہ منہ میں ڈالے، تو پھر کیا ہوگا کہ خلوت و جلوت تماشائے جمال، پھر ہو تنہائی میں ہو یا تم انجمن میں ہو، کہیں بھی ہو، تم پھر اس کے جمال کے تماشے دیکھتے رہو، پھر اس کی تم حضوری میں آ جاؤ گے، قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ ایک حج کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بال پراگندہ ہیں، لباس گردآلود ہے، اور ایک مسکین کی طرح، سائل بھکاری کی طرح اللہ کے حضور یوں ہاتھ اٹھا کے یمد یدے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، یہ جو جس کرائے سے اس نے سفر کیا وہ بھی حرام۔ دیکھیے الفاظ پہ غور کریں، فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواہ مسلم۔ کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ایک شخص کا ذکر کیا کہ طویل سفر کرتا ہے، بہت پریشان حال ہے، گرد آلود ہے، اور آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکارتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ رزق حلال ہر عبادت کی قبولیت کی شرط ہے، اس کے بغیر
دروازہ نہیں کھلتا. بہت غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حرام رزق بھی آ جائے, مشتبہ مشکوک رزق بھی آ جائے, اور اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں, وہاں عمرے پہ چلے جائیں, حج پہ چلے جائیں اور سب بخشوا کے آ جائیں گے. یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے. وہ دروازہ پاکیزگی کے بغیر نہیں کھلتا. دوسری شرط جو ہے وہ اہم شرط ہے کہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے اور اپنے اندر جو ملاوٹیں ہیں وہ دور کر دے. اوکاڑا کے قریب ایک بزرگ تھے, حضرت کرما والا صاحب. میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے عطر کی شیشی انہیں پیش کی تو کہنے لگے, باؤ یہ بتائیے عطر کیا ہوتا ہے؟ میں طالب علم تھا, میں کیا جانوں. میں نے کہا جی خوشبو ہوتی ہے. کہنے لگے نہیں, جب ملاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو عطر رہ جاتا ہے. جب ہر قسم کا میل کچیل, ادھر کی ملاوٹ ادھر کی ملاوٹ, ادھر کا میلان ادھر کا میلان, ادھر کی محبت ادھر کی محبت, ان سب سے کٹ کٹا کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, صرف اللہ کی طرف رجوع ہو جائے انسان تو کہتے ہیں کہ اب مخلص ہو گیا, اللہ کے لیے خالص ہو گیا. اس نے ساری ملاوٹیں, ادھر ادھر کے میلانات, انہیں کو شرک کہا جاتا ہے. شرک لفظی طور پر ملاوٹ کو کہتے ہیں. یہ جب دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کے حضور مخلص ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ کو پکارو لیکن اس عالم میں کہ پوری نظام زندگی میں تم خالصتاً اللہ کے بندے بن کے ہو جاؤ, صرف اسی کی بندگی اختیار کرو. ہر ایک کی ملاوٹ, ہر ایک کی شرک, اس کی اطاعت, اس سے کمٹمنٹ, اس سے تعلق خاطر. وہ بات جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اور میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں, اور اس یکسوئی میں کسی اور کی ملاوٹ اور کسی اور کا شرک کرنے والا نہیں ہوں. اس کو اخلاص کی کیفیت کہتے ہیں کہ بندہ صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے, صرف اس کا خالص بندہ ہو جائے. یہ عبادت اور دعا کی قبولیت کی اہم شرط ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.